بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے جمعہ کی رات شروع ہونے والی ہے، تو آپ سبھی لوگ کم سے کم ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو کل جمعہ کا دن ہے، تو انشاءاللہ آج ہم جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن کون سا درود پاک پڑھا جاتا ہے، جمعہ کی رات میں کون سا درود پاک پڑھا جاتا ہے یعنی شب جمعہ میں، اور جمعہ کے دن ہمیں کون کون سی عبادات کر لینی چاہیے، اور پورے دن میں ہمیں کون کون سے کام ایسے کرنے چاہیے کہ جن پر عمل کر کے ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ ہم سب اس جنریشن سے بلونگ کرتے ہیں جہاں ہم سے جلد نیکیاں نہیں ہو پاتی۔ لیکن کیوں نہ ہم کچھ تو نیکیاں کمانے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے اور ہم صرف ایک سجدے کے لیے قبر کے اندر اس دنیا میں آنے کے لیے تڑپ جائیں کہ اے کاش ہمیں اللہ تعالیٰ صرف ایک موقع دے دے اور ہم اس دنیا میں آ جائیں اور اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائیں، کیونکہ ابھی تو ہمیں ان سجدوں کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، مگر کل کو قبر میں جانے کے بعد بہت ہی جلد ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے نا کہ ہم ابھی سے ہی اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ تو چلے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جمعہ کے دن کی فضیلت کی۔ جمعہ کا دن یعنی فرائیڈے کا دن، تو الحمدللہ جمعہ کا دن دین اسلام میں بہت ہی اہم دن ہے۔ ماشاءاللہ اس دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن اتنا بڑا دن ہے کہ اسے تمام دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھر سوچیں کہ اس دن میں کی جانے والی نیکیوں کے اجر کیسے ہوں گے۔ بے شک ہر دن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دن ہے، لیکن جمعہ کے دن کو ایک خاص ہی مقام حاصل ہے۔ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دن جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس دن جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اسی دن اللہ کریم نے دنیا کو پیدا کیا اور اسی دن دنیا فنا ہوگی۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کیے جانے والے اعمال اور سنتیں۔ تو آپ اس دن کو ایسے گزاریے کہ اچھے سے نہا دھو کر یعنی غسل کر کے خود کو پاک صاف کیجیے، اور اگر اللہ کریم نے آپ کو نئے کپڑے دیے ہیں یا پہلے کے جو بھی نئے کپڑے ہیں آپ کے پاس، آپ انہیں پہنیے، خوشبو لگائیے، ناخن تراشیے، تیل اور عطر لگائیے، اور لڑکیاں اتنی ہی خوشبو لگائیں کہ اس کی خوشبو ان تک ہی محدود رہے، کسی غیر محرم کو وہ خوشبو نہ جائے۔ اسلامی بھائی سب وقت پر مسجد پہنچے، پورا خطبہ دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ جمعہ کی نماز با جماعت ادا کریں۔ جمعہ کے دن ہو سکے تو صدقہ کیجیے، کم سے کم 10 روپے ہی صحیح، مگر صدقہ ضرور کیجیے۔ اور اسلامک بہنیں گھر پر ہی رہیں اور اپنی نماز ادا کریں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جمعہ کے دن کیا کیا عبادات کر لینی چاہیے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جمعہ کا دن جمعرات کی مغرب سے ہی لگ جاتا ہے، تو جمعرات کی مغرب کے بعد سے ہی ہمیں اپنی عبادت شروع کر لینی چاہیے۔ تو کریں ایسے کہ عشاء کے بعد آپ سورہ کہف پڑھ لیں۔ آپ شب جمعہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جمعہ کی رات میں بھی سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں، اور دن میں بھی آپ سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں، یا جب بھی آپ کو بہتر لگے آپ دن میں پڑھ لیں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، جیسا آج کی جمعہ ہم نے پڑھی تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو پلیز جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات یا دونوں ٹائم میں آپ سورہ کہف ضرور پڑھیں، کیونکہ دونوں ہی ٹائم میں پڑھنے کی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سورہ کہف کی فضیلت کی۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ ان کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا۔ اچانک سے وہ جانور بدکنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے یہ پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کرتے وقت نازل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، حضرت سیدنا ماس بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تاپا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شب جمعہ کو پڑھے اس کے اور بیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔
ایک اور روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ تو ہو گئی سورہ کہف کی فضیلتیں، تو جمعہ کے دن سورہ کہف ضرور پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے، جمعہ کی شب میں بھی اور جمعہ کی رات میں بھی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے، آپ کو آسان لگتا ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ورد کر سکتے ہیں، صلی اللہ تعالی علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شب جمعہ کا جو درود پاک ہے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو درود پاک آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات اس درود پاک کو کم سے کم 1 مرتبہ بھی پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے اتار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ درود پاک آپ یاد کر لیں اور ہر شب جمعہ جتنا ہو سکے اس درود پاک کو ضرور پڑھیں۔ کچھ نہیں تو کم سے کم 1 مرتبہ تو ضرور پڑھیں۔ تو ایک بار میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو یہ درود پاک ہے، آپ اسے یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ جمعہ کے پورے دن میں، یعنی کہ جمعرات کے مغرب کے بعد سے جب جمعہ کا دن لگ جاتا ہے تو اگلے دن کی مغرب تک، یعنی جمعہ کے دن کی مغرب تک آپ ان سورتوں کی تلاوت کیجیے۔ سورہ ملک، اس کی تلاوت تو آپ عشاء کے بعد ہی کر لیں، جو کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ سجدہ، سورہ فتح، سورہ دخان، اور اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ مغرب کی اذان سے پہلے پہلے ان تمام سورتوں کی تلاوت کر لیجیے۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو کعبہ شریف کا تصور کر کے اتنی آواز میں ذکر کریں کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز جائے۔ جب آپ کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ایسے فیل کریں جیسے اللہ آپ کے بے حد قریب ہے۔ اپنی آنکھوں میں آنسو رکھیے، روتے جائیے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے جائیے۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دعا میں اتنا روئیے کہ جیسے ہی آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں۔ اس طرح دعا کریں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، یعنی اتنی ضد سے مانگے۔ اتنا قریب ہو کر اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ بس وہ ہی آپ کو دے سکتا ہے۔ ایسا محسوس کریں کہ جہاں پہ آپ دعا کر رہے ہیں وہاں بس آپ موجود ہیں اور وہ موجود ہے۔ اس طریقے سے اس مقام پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور یاد رہے کہ ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مفہوم ہے، الطہور شطر الایمان، کہ پاکی نصف ایمان ہے۔ تو جہاں پہ آپ عبادت کر رہے ہیں اپنے ساتھ ساتھ اس جگہ کو بھی پاک صاف رکھیے۔ آپ خود بھی پاک صاف رہیے اور اس جگہ کو بھی پاک صاف رکھیں جہاں پہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ پھر دیکھنا آپ کا عبادت میں بھی دل لگے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہم نے ڈسکس کر لیا جمعہ کے دن کی عبادت۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کی گھڑی۔ تو جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں، کیونکہ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے۔ اس دن ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جتنا ہو سکے اتنی دعائیں کیجیے، کیونکہ یہ بھی آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہوگا۔ مگر یاد رہے کہ جمعہ کی آخری گھڑی یعنی عصر اور مغرب کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس میں خوب ڈھیر ساری دعائیں کیجیے، اور ہاں میرے لیے بھی دعا کیجیے، میری فیملی کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اور آپ لوگوں میں سے جو بھی مجھے دعا کا کہتا ہے نا، آپ سب یقین کریں کہ میں آپ سبھی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ تو بس آپ لوگوں نے بالکل بھی سستی نہیں کرنی۔ جیسے ہی عصر کی اذان ہو، عصر کا وضو کیجیے، عصر کی نماز پڑھیے، اور اس کے بعد سورہ نبا کی تلاوت کیجیے، دعائیں کیجیے، درود پاک پڑھیے، اور عصر اور مغرب کے جو بیچ کا وقت ہوتا ہے نا، اسے مت مس کرنا، اسے مت مس کیجیے گا۔ میں یہ آپ کو ہر جمعہ کے لیے بول رہی ہوں،
آپ یقین کریے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں ہم جو بھی مانگتے ہیں نا، ہماری وہ دعا کیچ کر لی جاتی ہے۔ تو خوب مانگا کریں، تو خود بھی عمل کیجئے اور اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب پر انفرادی کوشش کیجئے، انہیں بول کر تو دیکھیے یہ سب کچھ پڑھنے کے لیے۔ کچھ نہیں تو اگر انہوں نے ایک درود شریف بھی پڑھ لیا آپ کی وجہ سے، تو ثواب آپ کے بھی حصے میں اتنا ہی آئے گا۔ جمعہ کا دن جمعرات کے مغرب کے بعد سے ہی لگ جاتا ہے، تو کچھ صورتیں آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، کچھ عشاء کے بعد پڑھ لیں، کچھ جمعہ کے دن پڑھ لیں، کچھ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، مگر مغرب سے پہلے ان تمام صورتوں کی تلاوت آپ مکمل کر لیجئے۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں۔ یہ تو آپ کو روز ہی پڑھنی ہے، روز ہی پڑھا کریں، یہ رزق کے لیے بہت اچھی دعا ہے۔ سورہ واقعہ کو آپ ڈیلی مغرب کی نماز کے بعد پڑھا کریں، کیونکہ یہ رزق کے لیے بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے یا معز یعنی عزت دینے والا، اس کو آپ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ پڑھیے۔ یقین کیجیے جب آپ اس عمل کو ڈیلی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت دیں گے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس انسان کو اتنی عزت کیسے مل گئی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو ہم اپنی زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل حالات کو بھی سکون سے گزار سکیں گے اور اپنی ہر آزمائش پر آمین کہیں گے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر اپنا صلہ ضرور پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو سننے سنانے اور لوگوں کو بتانے سے زیادہ خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔